رمضان کے روزے آئے پھر رحمت برکت لائے، جو رب کو راضی کر لے وہ بے شک جنت جائے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا بچوں کا سیگمنٹ، بچوں کا رمضان، بہت مزہ آیا، بہت لطف آیا، مگر اب وقت ہوا ہے ہمارے ایک اور سیگمنٹ کا جو ہم سب کا فیوریٹ سیگمنٹ ہے، دین کی باتیں۔ معزز علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، خطیب پاکستان، ابن خطیب پاکستان، علامہ ابن علامہ، بہت ہی حلیم طبیعت شخصیت، بہت ہی محبت فرمانے والے، بہت ہی کرم فرمانے والے، اور بہت ہی زبردست انداز سے کوئی بھی عنوان ہو آپ سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ عنوان، اس کا مقصد اور اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ کیا ہے، جو اس کی تفصیل ہوتی ہے وہ بھی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت سہل کر کے سمجھا دیتے ہیں۔ ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ سفیر اسلام، سفیر عشق رسول حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ حافظ محمد احسن قادری بھی تشریف فرما ہے۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، اور اس کو سمجھنا بھی ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ جب اس مسئلے کو، اس معاملے کو آپ سمجھ جائیں گے تو کوئی بندہ غلط بات کرے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی یہ بات ہے ہی غلط، کیونکہ ہم الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھ چکے ہیں، اور اس مسئلے کو اجماع امت کے نظر میں بھی کہ جو اجماع امت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، بہت خوبصورت انداز سے انشاءاللہ علماء گفتگو کریں گے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج کا ٹاپک ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ اول ہیں پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق تم حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہالت و بد تہذیبی کے دور میں بھی برے اخلاق سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ کئی اچھے اوصاف سے متصف تھے۔ جی ہاں، یہ آپ کی شان ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما کر اسی کے سبب اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر کی شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں دیکھیے کہ آپ کے اندر وہ 360 کی 360 خصلتیں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا، شرف سے نوازا، اور قرآن پاک میں باقاعدہ ثانی اثنین یعنی کہ آپ کا اس انداز سے بھی تذکرہ ہوا، اور آپ جانثار تھے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، پروانے تھے شمع رسالت کے، اسلام کے پہلے خلیفہ راشد، اور ہر دور میں اہل حق اور متلاشیان راہ حق کو ہدایت کے لیے اصحاب رسول میں سے نمونہ کامل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی ہیں کہ جب جب اسلام کو آپ کی ضرورت پڑی تو آپ الحمدللہ صف اول میں نظر آئے، بلکہ سب سے آگے نظر آئے، یعنی اپنا سب کچھ جن ہستیوں نے پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کیا، ان میں اگر سب سے پہلا نام اور سب سے بلند نام لیا جائے گا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے بہت ساری گفتگو ہم نے علماء کرام سے کرنی ہے، اور ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک سے جو نصیب ہوا، آپ کی والہانہ محبت کی وجہ سے، پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی وجہ سے جو آپ کو شرف ملا، اس کا ذکر بھی آج ہوگا۔ اور اہم معاملہ وہ ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر کا، کہ آپ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں۔ اچھا، فضیلت میں زیادہ، کسی کے فضائل زیادہ ہونا وہ ایک الگ معاملہ ہے، پر زیادہ فضیلت والا بھی ہو اور اس میں افضل بھی ہو، یہ ایک الگ جدا معاملہ ہے۔ تو ان باریکیوں کو، اس مسئلے کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے الحمدللہ علماء کرام کی طرف میں جاؤں گا، اور میں گزارش کروں گا کہ حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاروی صاحب کے اس عنوان کے تحت کہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابتدائی طور پر آپ کن جملوں کا انتخاب فرمائیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ذرا مختلف انداز سے گفتگو کروں گا۔ جی۔
میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، واہ واہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ واہ کی۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی غلط بات کرے، دانستہ جان بوجھ کر، بات کفر تک جا سکتی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے جھوٹ بولے یا کوئی دعویٰ کرے اور وہ غلط ہو تو بات دور تک جا سکتی ہے۔ صحیح۔ یہاں قسم اٹھا کے وہ کہہ رہے ہیں لا ورب العرش، عرش کے رب کی قسم، جس کو جو ملا ہے نبی سے ملا ہے، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ کونین میں ان کی نعمت بڑھتی ہے۔ ایک بات قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول دے وہ لے لو۔ میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، آیتیں بہت ہیں، لیکن جو بات میں نے مختلف انداز میں کرنی ہے وہ یہ کہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، داماد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے ہیں۔ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، حضور نے ان کو مولا کائنات بنایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا، مولا بمانا دوست، پیارا، مددگار، ٹھیک ہے۔ وہ مولا کائنات جو شہنشاہ ولایت ہیں، پہلی امتوں کے ولیوں کے بھی سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ علی جن کی محبت ایمان، جن کا بغض نفاق، ٹھیک ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ علی جن کو دیکھنا بھی عبادت، جن کا ذکر کرنا بھی ہمارے لیے سعادت، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ وہ مولا علی جو اتنی شان والے، اور بہت سے ہیں، فرمایا تم میرے لیے ایسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، وہ نبوت کا سلسلہ ان کا حوالہ تھا۔ صحیح۔ وہ مولا علی حضرت ابو بکر کو جیسے مانتے ہیں میں ویسا مانتا ہوں۔ کیا کہنے ہیں علامہ صاحب، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، ایتے گالی مک گئی۔ اور سن لیں، ہاں پاکستان کے روحانی بادشاہ جن کے مزار پر لکھا بھی ہوا ہے اور دنیا بھر مانتی ہے، بلکہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جس کو کوئی مرشد نہ ملے وہ کشف المحجوب پڑھ لے۔ ہاں 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 ہاں، وہ داتا صاحب جی داتا حضور۔ جو حضور غوث پاک سے 5 سال پہلے ہوئے، اچھا، میں نے اپنے مرشد حضرت صاحب کرما والوں سے یہ سنا تھا کہ داتا صاحب کے بارے میں غوث پاک فرماتے تھے اگر وہ میرے زمانے میں ہوتے میں ان کا مرید ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وہ داتا صاحب جن کے روضہ انور پر بابا فرید اپنی داڑھی مبارک سے خاک روبی کرتے تھے، جہاں سیدنا خواجہ غریب نواز نے چلہ کیا، وہ داتا صاحب جو عقیدہ رکھتے ہیں میں وہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ اور سبحان پھر اللہ۔ پیروں کے پیر، غوثوں کے غوث، قطبوں کے قطب، میرے سیدی غوث پاک محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی، وہ جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ میں رکھتا ہوں۔ آج جو اس سے انکار کرنا چاہتا ہے وہ پہلے بتائے کیا وہ ان کے برابر ہے یا ان کے مثل ہے؟ پہلے اپنی حیثیت 4 بتائیں۔ لفظ پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، فضل نہ ہو تو۔ شیطان کو بھی دعوی علم تھا مگر اس کے کسی کام نہیں آیا، مردود ہوا، حالانکہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، جنت میں داخلے کی بھی اجازت تھی مگر بے ادبی نے برباد کر دیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنے مصلی پہ کھڑا کریں، حضرت عمر آنا چاہ رہے ہیں، فرمایا نہیں ابو بکر۔ حضرت علی کہتے ہیں میں تندرست تھا، صحیح تھا، سامنے تھا، فرمایا مرو ابا بکر۔ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کو لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں متعدد ارشادات، اور میں امام ربانی، امام مجدد الفسانی پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈالا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آج کے وہ لوگ جو حضرت ابو بکر کے افضل ہونے میں کوئی شک رکھتے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا تمہاری حیثیت کیا ہے ان ہستیوں کے مقابلے میں؟ 1400 سال سے متفقہ مسلمہ مسائل آج ان کو متنازع یا مشکوک بنانے کی سازش کرنے والوں، کیا ان ہستیوں کو خوش کر رہے ہو؟
اللہ اکبر، اللہ یا اپنا ایمان برباد کر رہے ہو؟ میرے نبی نے جس کو اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے، خود فرما دیا میں سب سے پہلے قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر ابو بکر کو اٹھاؤں گا، پھر عمر کو اٹھاؤں گا۔ اللہ ابو بکر میرے دائیں جانب، عمر میرے بائیں جانب، اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح جائیں گے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے بھی اسی طرح فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاتون آتی ہے، کو مسئلہ پوچھتی ہے، نہ پاؤں تو فرمایا ابو بکر کے پاس آنا۔ تو میں ان باتوں کو اگر تم پسند نہیں کرتے، میں نے پہلے ذکر اس ہستی کا کیا جس کو آپ لانا چاہتے ہیں، میں حضرت علی پر تن من دھن سے فدا۔ اللہ، جب وہ مان رہے ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے سب سے زیادہ بہادر کون ہے، تو وہ حضرت ابو بکر کا نام لے رہے ہیں، بڑے مجمع میں لے رہے ہیں، اپنے بچوں کے نام ابو بکر اور عمر رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کسی شک شبے کی گنجائش رہتی ہے؟ پھر حضرت علی حضرت ابو بکر کی بیوہ سے نکاح کر رہے ہیں۔ اللہ، وہی سب سے زیادہ قریبی حضرت سیدہ پاک کی ہے خاتون، وہ حضرت اسماء بنت عمیس۔ میں وہ جو اگر میں جواب دینا چاہوں تو میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، لیکن ہم دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیونکہ افضل ہونا مسئلہ عقیدے کا ہے، عقیدت کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کوئی یہ کہے کہ ہم مولا علی کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ہم مولا علی کی محبت میں کر رہے ہیں۔ مولا علی کو نہیں معلوم تھا کچھ؟ آپ نے تو ابھی بتایا کہ بعد میں رشتہ داریاں ہوئی ہیں۔ مولا علی اس وقت کیا معاذ اللہ دیکھ سن نہیں رہے تھے؟ آپ کو ان سے زیادہ فہم ہے؟ جس کو اسد اللہ الغالب کہا جائے، اللہ اکبر، اس کا حق مارا جائے اور وہ خاموش رہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، لاجواب۔ یہ حضرت علی کی تعریف ہے یا توہین ہے؟ یہ تو توہین ہے حضرت۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، مولا علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے ساتھ جہاد پہ گئے، ان کے ساتھ رہے اور پیار سے رہے، اللہ، محبت سے رہے۔ آج کیا مسئلہ ہو گیا؟ کیا کلمہ بدلنا چاہتے ہو؟ دین کے اصول بدلنا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں ایسے علم سے، ایسی تحقیق سے جو بے ادبی سکھائے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت کمال گفتگو فرمایا آپ نے۔ میں نے بنیاد آپ کو بتا جی دی۔ بالکل بالکل ٹھیک۔ اچھا جی، احب ہونا اور افضل ہونا میرے پاس اس کے حوالے بھی ہیں، میرے پاس قرآن کی آیتیں بھی ہیں، میرے پاس حدیثیں بھی ہیں، سبحان اللہ۔ مگر میں نے تو کہہ دیا نا، تم مولا علی کو شان دینا چاہتے ہو نا، تو مولا علی جس کو دے رہے ہیں مان لو۔ کیا کہنے ہیں علامہ صاحب، سبحان اللہ۔ یعنی ان کی تعلیمات کے خلاف جا کر تو آپ مولا علی کو راضی کر ہی نہیں سکتے۔ سیدھی سی بات۔ ان کو مانا ہے تو ان اب کی جی مانیں۔ نہیں، وہ روایتیں جو ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کچھ فرق ہے، وہ جی ضعیف ہیں، موضوع ہیں، فلاں ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو باقی سارے اندھے بہرے؟ اللہ، ان کو کچھ نہیں آتا؟ حدیث کا معیار صرف تمہیں ہی معلوم ہے پرکھنے کا، جو تمہاری مرضی کی ہو، تو پھر وہ جو اہل حدیث کہلاتے ہیں ان سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تو برائے مہربانی امت کو ان لوگوں سے پیار سکھاؤ، ان کے نام پہ جمع کرو، ان کے نام پہ توڑو یہ نہیں۔ آپ نے پوائنٹ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائل ہونا کیوں ضروری ہے، یہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب نے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے خوبصورتی کے ساتھ مسئلہ سمجھایا، اللہ تعالیٰ عوام الناس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خواص کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی منہج اہل سنت ہے اور حقیقت حال بھی یہی ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ افضلیت صدیق اکبر کا قائل ہونا کیوں ضروری ہے، سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت اشاء امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن، آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ یہ مسئلہ باب عقیدہ کا مسئلہ ہے، صحیح، یہ باب فضائل کا مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ باب عقیدہ کا اگر مسئلہ ہے تو اس عقیدے کا درست ہونا پھر ضروری ہے۔
اس لیے افضلیت صدیق اکبر کا قائل ہونا ضروری ہے کہ اس کے بغیر عقیدہ بگڑ جاتا ہے. تو اس کا قائل ہونا لازمی یوں ہوا کہ یہ قائل ہوگا بندہ تو اس کا عقیدہ درست ہوگا. سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے اس پر امت کا اجماع بھی ہے. بلکہ یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, صوفیاء کا بھی اس بات پر اجماع ہے. یہ بات بھی ضروری ہے تاکہ میں بات عرض کروں. یہ نبراس کے اندر جو شرح عقائد کی شرح ہے اس کے اندر علامہ پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے انہی لفظوں کے ساتھ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس پر صرف کہنا, بعض کہتے ہیں صرف جمہور کا اس پر اجماع ہے. نہیں, اس پر ساری امت کا اجماع ہے, باشمول صوفیاء کے, ان سب کا بھی اس پر اجماع ہے. اور اس کا خلاف کرنے سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا حکم کیا ہوتا ہے. بندہ تو بہت دور, جیسے حضرت نے فرمایا, بات تو پھر دائرہ اسلام سے باہر کی جا سکتی ہے نا. تو اتنی دوری سے بچنے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اجماع سے بندے کو ٹکرانا نہیں چاہیے. اور جب ساری امت کا اجماع ہے, اور اعلیٰ حضرت نے صرف اجماع کا لفظ نہیں لکھا, آپ نے فرمایا یہ افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ یہ اجماعی بھی ہے اور قطعی بھی ہے. سبحان اللہ. یہ دو لفظ آپ نے اکٹھے کر کے لکھے ہیں. اس واسطے اس کا قائل ہونا ضروری ہے تاکہ امت میں بندہ انتشار, اختلاف اور کسی قسم کی لڑائی جھگڑے کا سبب نہ بنے. یہ دوسری بات. ٹھیک ہے. اب تیسری بات یہاں پر سننے والی ہے. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا مشکل کشا ہمارے قبلہ دل اور کعبہ جاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اس پر, اسی مسئلے پر آپ نے سزا کا اعلان کیا ہوا ہے. اگر یہ مسئلہ اتنا لو کوالٹی کا ہوتا تو اس پر ویسے ہی کوئی تنبیہ کر دی جاتی, لیکن آپ نے فرمایا جو مجھے فضیلت میں بڑھائے اور ابو بکر و عمر کی شان کو گھٹائے, جو ان کا مقام و مرتبہ اللہ رسول کی بارگاہ سے ان کو عطا کیا گیا ہے, فرمایا جھوٹے بندے کی سزا دوں گا میں اس کو, مفتری کی سزا جسے کہتے, اور وہ 80 کوڑے ہوتے ہیں. تو افضلیت صدیق اکبر کا قائل ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پنجابی کے اندر بندے دے پتر بن جاؤ, اس عقیدے تے آ جاؤ, نہیں تو پھر لتر مولا علی نے مارنے جے. تو وہ ڈاکٹر صاحب والی بات ہے بھی جو علی عقیدہ رکھتے ہیں میں تو وہ رکھتا ہوں, اور جو یہ بزرگ ہستیاں رکھتی ہیں میں تو وہ عقیدہ رکھتا ہوں. تو اس لیے یہ تیسرا پوائنٹ ہے, ورنہ بندہ سزا کا مستحق ہو سکتا ہے. افضلیت صدیق اکبر کا قائل ہونا اس لیے بھی ضروری ہے. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے, قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید بھی اس بات پر مشیر اور دال ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی افضلیت کو مانا جائے. کیونکہ افضلیت کے جو معیارات ہیں وہ جب بات ہوگی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک یہ بھی ہے کہ آپ سب سے زیادہ متقی ہیں, اور اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقام و مرتبے والا اور معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. اور یہی اتقا کا لفظ اگر قرآن مجید میں اللہ نے کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات جن کو عطا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, یہی اتقا کا لفظ ادھر ہے اور وہی اتقا کا لفظ ادھر ہے. یعنی معیار افضلیت جو زبان قرآن سے ہے اگر وہ صادق آتی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق پر صادق آتی ہے. تو یہ قرآن کا اشارہ بھی اس میں موجود ہے اور واضح بات موجود ہے, اور علماء نے لکھا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ اس پر بھی اجماع ہے کہ یہ آیات طیبات حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی ہیں. یہ مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے. اچھا, یہ قرآن کی بات ہو گئی. اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو احادیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ افضلیت صدیق اکبر کا قائل ہونا پڑے گا. وہ کیسے آپ دیکھیں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں, حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ آپ ساتھ ہیں. آپ فرماتے چلتے چلتے نا میرا کبھی قدم حضرت صدیق اکبر سے آگے ہو جاتا تھا, تو محبوب پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا, اے ابو درداء دیکھتے نہیں ہو تم کس سے آگے چل رہے ہو, یہ وہ ابو بکر ہے, آج تک سورج ابو بکر سے افضل شخص پر نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے. یہ سورج نے ابو بکر جیسا افضل شخص دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہاں پر یہ تخصیص وہ اگلی حدیث شریف میں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ولد فی الاسلام مولود, فرمایا اسلام کے اندر کوئی پیدا ہونے والا ایسا پیدا نہیں ہوا سوى النبیین والمرسلین, سوائے نبیوں کے اور رسولوں کے, جو افضل ہو ابو بکر صدیق سے.
یہ حدیث پاک کے اندر تخصیص و تقیید بھی آ گئی بہت اچھا۔ کہ حضرت ابوبکر صدیق نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں، بہت یہ حدیث پاک کے اندر اس کو واضح کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، تو اگر ان دلائل کو دیکھا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سب سے افضل ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی یاد رہے، الیواقیت الجواہر پڑھ کے دیکھیں، علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ، عارفوں کے بادشاہ گنے جاتے ہیں آپ نے اس بات کو لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب عالم ارواح میں خلاق عالم نے کلام فرمایا الست بربکم، تو یہ معاملہ سارا ہوا، قرآن کے اندر یہ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے ایک دن کلام فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں یہ بات کی تھی، کسی کو یاد ہے؟ سارے چپ۔ فرمایا ابوبکر آپ بتائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض گزار ہوئے، آقا مجھے یہ بھی معلوم ہے روحیں اکٹھی ہوئی تھیں، مجھے یہ بھی معلوم ہے میرے رب نے ان سے کلام فرمایا تھا، مجھے یہ بھی معلوم ہے رب نے کیا کلام فرمایا تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے سب سے پہلے رب کے کلام کا جواب کس نے دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر کس نے دیا تھا؟ فرمایا حضور وہ آپ نے ہی تو عطا فرمایا تھا۔ اور اسی الیواقیت الجواہر کے اندر شیخ ابو بکر کے حوالے سے یہ بات بھی موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو سن لو، نبیوں رسولوں کے بعد جس نے سب سے پہلے میری طرح بول کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر بھی، اور پھر جب کلمہ پڑھا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اس کی تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھے امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو میدان تفسیر کے غازی ہیں اور نام کے رازی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار حل عطا مراد کل کفا ہمارے قبلہ دل اور کعبہ جاں حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین مرینین سراجین شمسین قمرین سبتین سبحان اللہ ریحانتین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے بابا جان، جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ بتائیں سچ لانے والا کون ہے اور سچ کی تصدیق کرنے والا کون ہے، حضور اس سے کون مراد ہیں؟ جناب مولا مرتضی مشکل کشا نے فرمایا حق لانے والے سے مراد ہمارے حضور کی ذات اقدس ہے، اور جس نے سب سے پہلے تصدیق کی اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ مطلب قرآن کے دلائل دیکھیں، احادیث کے دیکھیں، تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ رب العزت نے کتنا بلند مقام عطا کیا۔ میں ساری بات کو سمیٹ دیتا ہوں، صوفیاء نے اس بات کو لکھا ہے، اور یہ سبا سنابل شریف پڑھے تو اس کے اندر میر سید عبد الواحد بالکرامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جو سب سے افضل ہے نا، ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصوم، یہ مسئلہ بڑا سننے والا ہے۔ فرمایا ابو بکر اس لیے سب سے افضل نہیں ہے کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ وہ روزے رکھتے ہیں، تو فرمایا پھر کس وجہ سے ہیں؟ فرمایا ولاکم بسر وقر فی قلبہ وفی روایت ولاکم بشیء وقر فی قلبہ، فرمایا ایک شے ہے اور ایک راز ہے جو ابو بکر کے دل میں جتنا ہے وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہے۔ اور انہی صوفیاء نے پھر تشریح کی، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تمہارے رب کی محبت ہے، وہ محبوب پاک کی محبت ہے، وہ جو تصدیق آپ نے پہلے دن میرے مصطفیٰ جان رحمت کی تھی۔ یہ جو دعوت اسلامی کے مکتبہ سے چھپی ہے نا کتاب فیضان صدیق اکبر، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، آسانی کے لیے بتا رہا ہوں۔ بہت اچھے۔ فرمایا میں نے جب اعلان نبوت کیا اس سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ ایمان لائیں گے وہ سارے کے سارے ابو بکر صدیق کے کھاتے میں جائیں گے، کیونکہ ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ ان دلائل کو دیکھ لیں، ماننا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ آخری بات میں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، علماء نے یہ ایک نقطہ اٹھایا ہے، معراج کی رات جب سارے نبی اکٹھے تھے مصلی پر کون آئے تھے؟ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے بڑی نفیس اور باریک بات لکھی، سادگی کے ساتھ عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اللہ کر کے لوگ جلدی سمجھ جائیں۔ وہ یہ ہے، فرمایا کہ کیوں آپ کو بھیجا؟ اس لیے کہ آپ افضل تھے سب سے، اس لیے آپ کو سب کا امام بنا، آپ امام الانبیاء ہوئے۔ بالکل صحیح۔ حضرت ابو بکر صدیق جب سب صحابہ کرام موجود تھے، جیسے ڈاکٹر صاحب قبلہ نے فرمایا وہاں پر مولا علی شیر خدا بھی تھے، اور الفاظ کتنے سنجیدہ، خدا کی قسم قربان ان کے لفظوں پر۔ فرمارے میں موجود بھی تھا، میں ٹھیک بھی تھا، میں تندرست بھی تھا، میں سامنے بھی تھا۔ مولا علی فرمایا اس کے باوجود فرمایا ابو بکر مصلی پہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اگر اس بات کو دیکھا جائے سب نبیوں کا جو امام بنے وہ سب سے افضل ہے، تب بنے ہیں سب صحابہ کرام کے لیے جب مرو ابا بکر یہ الفاظ آ گئے اور سب صحابہ کرام کا امام بنا دیا گیا،
تو فرمایا علماء نے نکتہ اٹھایا ہے ابو بکر سب سے افضل تھے اس لیے ان کو مصلی امامت عطا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ افضلیت صدیق اکبر کے ہم قائل کیوں نہ ہوں, اگر یہ دلائل ہمارے پیش نظر ہیں تو قائل تو ہونا پڑے گا, ورنہ یہ ہمارے لیے اچھی بات نہ ہوگی. اور یہ جتنی تلخیاں ہیں لوگ غیر تحقیقی اور غیر سنجیدہ لوگوں کے پیچھے ہیں, اور پتہ نہیں وہ کس کو اٹھا کے کس کی جھولی میں ڈالنا چاہتے ہیں. خدا را ان سے نکلیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک معیار دیا کہ 1400 سالہ شخصیات کا اگر یہ عقیدہ ہے تو ہمارا بھی یہی ہے, اور یقیناً ان کا یہی عقیدہ ہے, اور ہم سب کا یہی عقیدہ ہے. اللہ ہم سب کو اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب کیا کہنے, ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا, اور میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جب قرآن پاک میں بھی عتقہ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی سیدنا صدیق اکبر کے جو فضائل و کمالات ہیں اور افضلی تو بہت واضح ہے. اب یہ ارشاد فرما دیجئے کہ حضور کی ظاہری وصال کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, آپ خلیفہ بلا فصل ہیں, تو اس وقت اہل بیت اطہار خاص وہ بھی تشریف فرما تھے, صحابہ کرام کی اتنی مبارک جماعت بھی تشریف فرما تھی, اور سب ماشاءاللہ ایک مبارک ساری جماعت ہی عظیم ہے, سارے ہی تقوی والے ہیں, سارے ہی صحابہ جنتی ہیں. تو کیا اس وقت کیا جذبات تھے, اس وقت کیا کیفیات تھیں؟ میں چاہوں گا کہ جب اس وقت کا منظر عوام الناس کے سامنے آ جائے گا نا, تو پھر لوگ کہیں گے کہ جب اس وقت یہ منظر تھا تو ہمیں تو اسی منظر کو فالو کرنا ہے. سیدنا صدیق اکبر جب خلافت کے منصب پر تشریف فرما ہوئے, کیا کیفیات تھی, کیا جذبات تھے؟ سیدنا صدیق اکبر نے خود اپنے لیے نہیں چاہا تھا, نہ اعلان کیا تھا. وہ صحابہ ہی تھے جنہوں نے یہ کہا جس کو نبی نے ہماری نماز کا امام بنایا, ہمارے دین کا امام بنایا, ہم اس کو اپنی دنیا کا بھی امام بنائیں گے. اللہ اکبر. خواہش نہیں کی تھی صدیق اکبر. اللہ اکبر. نمبر 1. اب ٹائم آپ کے پاس بہت نہیں ہے, اشارے کچھ کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت صدیق اکبر کی کیفیت اور باقی سب کی کیفیت, میں اگر اس کا تذکرہ کروں اور پھر وہ لوگ سمجھیں, وہ جس طرح کہا کہ ان کے دل کی ایک خاص حالت کہ ان کا دل دھڑکتا ہی نبی کے لیے تھا. تو ہم اتنی بات جان لیں, اور پھر صوفیہ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی جملہ ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ شریعت کہتی ہے 2.5 روپے دے دو 97.5 رکھ لو, طریقت کہتی ہے 97.5 دے دو اور 2.5 رکھ لو, اور اس سے آگے عشق اور محبت کہتی ہے کہ سب کچھ دے دو, جان بھی نذرانہ کر دو. اس پر عمل کرنے والی ایک ہی ہستی ہے جس کا نام صدیق اکبر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں ایک جملہ, ہر ایک کی اپنی اپنی فہم ہوتی ہے. مجھے آج تک اس جملے کے بارے میں جب بھی سوچتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں. میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا, صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ قیامت میں رب چکائے گا. کیا بات کر رہے ہو ان کے بارے میں, کیا شبہ کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. نبی فرما رہے ہیں میں نے سب کا بدلہ دے دیا سوائے صدیق اکبر کے. اللہ اکبر. علماء نہیں سمجھے, علامہ اقبال سمجھ گئے. وہ کہتے ہیں ابو بکر کے احسانات امت پر برستی بارش کی طرح ہیں, بارش کے قطرے نہیں گنے جا سکتے صدیق اکبر کے, آپ احسانات نہیں گن سکتے. اللہ اکبر. اور وہ جو از خدا محبوب تر گردد نبی اگر وہ پڑھیں آپ کے, تمہیں اگر صدیق اکبر کی آنکھ مل جائے تو تمہیں نبی رب سے زیادہ پیارا نظر آئے گا. سمجھنے والے. بہرحال آپ نے جو بات کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت ازواج مطہرات, صحابہ کرام, اہل بیت اعظام, اور یہی نہیں بلکہ آپ نے اگر وہ فتنہ ارتداد کے حوالے سے, مسیلمہ کذاب کے حوالے سے, بلکہ فاروق اعظم کے حوالے سے جتنے بیان موجود ہیں ذرا پڑھے تو صحیح. اسامہ کے لشکر کے لیے صدیق اکبر کا کیا بیان ہے؟ نبی سے وفاداری اور نبی کی فرما برداری کہ میں نبی کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا, اللہ بھلے کتنے ہی حالات ہو جائیں, کچھ بھی ہو جائیں. اور فاروق اعظم کا بیان کہ مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ صدیق اکبر بالکل صحیح تھے. پیار بھی تھا, کیا پیار تھا, یہ پیار بھی تھا, پیار تھا. سبحان. اور وہ بھی کہ
کوئی ایسا وقت نہ ہو کہ میرے سامنے حضرت علی نہ ہو، حجر اسود کا موقع ہو یا کوئی فتوے کا موقع ہو. حضرت عمر کے ارشادات. صحابہ کرام اگر ہم ان کو صحابی کہتے ہیں نبی کا، تو ان کا کچھ نہ کچھ مرتبہ تو مانتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ درجہ تو جانتے ہوں گے. یہ بھی خیال ہوگا کہ وہ ہم سے دین کو زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے، نبی کے مزاج کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. یہ تو ہم مانتے ہوں گے نا. اتنا تو جب صحابی مان رہے ہیں جی تو پھر ان میں سے کسی ایک کا بیان دکھایا جائے، کسی ایک کا، 1% کا نہیں، ایک کا بیان دکھایا جائے جو اس بارے میں ذرا سا بھی اشارہ کرتا ہو کہ صدیق اکبر کی فضیلت میں شبہ کیا جائے. اللہ اکبر. کوئی ایک بیان. اچھا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، میں نے اشارہ کیا تھا، مفتی صاحب نے اس حدیث کا بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں جی اس حدیث میں بھی شبہ ہے. تو میں نے کہا شبہ تو سب سے زیادہ تم میں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے. شبہ تم میں ہے، تمہاری فہم میں ہے، تمہارے علم میں ہے، تمہاری عقل میں ہے. بالکل. ان ہستیوں میں کوئی شبہ نہیں ہے. بے شک. ٹھیک ہے. آئیے اب اس پر اگلی بات ہم جو کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر تمہیں کوئی اس حوالے سے واقعی یقینی طور پر تمہیں کوئی چیز کنفرم ہے اور تم اس پر ثابت ہو کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس کو بارگاہ اہل بیت میں پیش کر کے وہاں سے کہہ دو کہ میری رہنمائی کر دیں. اللہ اکبر. اگر روحانی طور پر کوئی کمال رکھتے ہو تسلی ہو جائے گی. کمال کا جملہ دے دیا آپ نے. میں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اتنا کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں، میں نے کہا نا حضرت علی کا نام آئے ہمارے پاس لفظ کم پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ صدیق اکبر کوئی عجیب چیز ہے. عشق کے حوالے سے بھی، وفاداری کے حوالے سے بھی، اور وہی جملہ جو حضرت مجدد صاحب نے کہا کہ کائنات میں نبی پاک جیسا کوئی پیر نہیں ہوا، صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ابھی آپ نے سنا کہ 360 نشانیاں ایمان کی. حضرت ابو بکر بڑے ناز سے پوچھ رہے ہیں حضور مجھ میں کتنی؟ فرمایا تم میں ساری ہے. اللہ سبحان اللہ. فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے پکارا جائے گا. حضرت ابو بکر یہ نہیں پوچھ رہے کہ مجھے بھی آواز لگے گی کیا، نہیں، مجھے کس دروازے سے پکارا جائے گا. یقین ہے نا کس کے ساتھ ہو، ایمان کا یقین ہے نا، شبہ نہیں ہے. فرمایا ہر دروازے والا چاہے گا کہ تو اس کے دروازے سے داخل ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اور یہ اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے. مجھے بہرحال آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، جامع الاحادیث میں موجود کہ حضرت علی کا یہ بیان کہ میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن محبت والے کو یہ سمجھ آئے گی، دوسرے کو سمجھ نہیں آئے گی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. بہت کمال گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پھر وہ جو بڑی مشہور حدیث کتنی بار لوگوں نے سنی ہے، آسمان کے تاروں کی تعداد کے بالے سے، تو حضور نے کیا فرمایا کہ عمر کی آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں جو گنی نہیں جا سکتی، وہ ایک طرف تیرے باپ کی ایک نیکی ایک طرف. اللہ. اور پھر جو غار ثور پر جاتے ہوئے کبھی حضرت ابو بکر دائیں کبھی آگے کبھی پیچھے ہو رہے ہیں، تو حضور نے کیا دعا فرمائی تھی؟ یا اللہ اس کو میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی وقت جواب آیا تھا کہ آپ کے یار کے لیے آپ کی دعا قبول. اچھا، سب کو یہ یار غار کی ٹرم کہاں سے نکلی ہے، اصطلاح کہاں سے نکلی ہے؟ کوئی اور ہستی ہے؟ باقی سارے یار ہیں، یار غار تو ایک ہی ہے نا. کیا کہنے. اور یہ مثال نکلی ہے. یار غار کا مطلب ہوتا ہے سچا، وفادار، جانثار. تو یہ صدیق اکبر پوری کائنات کے لیے یاری کی، وفاداری کی مثال بنے ہیں، بے شک نمونہ معیار بنے ہیں. سبحان اللہ. اور میں ان کے بارے میں ذرا سا شک کروں، مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر سے ایمان نہیں رہا یا اس کی حرارت نہیں رہی. عشق کے حوالے سے
اتنی بڑی دستی. نبی پاک کا عشق اگر کسی کو جاننا ہو عشق ہوتا کیا ہے, صدیق اکبر. یعنی حضور کی محبت کا نصاب دینے والی ہستی سیدنا صدیق اکبر ہے, جو نصاب دینے والی ہو. امام العاشقین. امام العاشقین. واہ واہ, کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, سبحان اللہ. اچھا میں چاہوں گا مفتی صاحب, افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہمارا آج کا عنوان ہے اور بہت کمال گفتگو سیدنا صدیق اکبر کی شان کے حوالے سے ہو رہی ہے, میں چاہوں گا تھوڑا سا اس بات کو آسان کر کے سمجھا دیں کہ یہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر ہے کیا, کیونکہ اس میں بھی لوگ الجھاتے بہت ہیں, عجیب عجیب باتیں لے کر آئیں گے, الگ ٹائپ کے نقطے لے کر آئیں گے, این میں گھما کر نتیجہ کچھ عجیب نکال رہے ہوں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ آسان کر کے آپ اس امت کو سمجھا دیں کہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حافظ صاحب, اس بات کو اگر سمجھنا ہے نا جی, تو پہلے 2-3 پوائنٹ سمجھنا ضروری ہوں گے. اچھا جی ٹھیک. ایک ہوتی ہے فضیلت, ایک ہوتی ہے افضلیت. صحیح. فضیلت کہتے ہیں جزوی شان کو, ٹھیک ہے. افضلیت کہتے ہیں مطلق طور پر جو سب سے پہلے نمبر پر ہو. ٹھیک ہے. میں اس کی مثال دے دوں تاکہ کام آسان ہو جائے. ایک بندہ کلاس فیلو ہے اور وہ ایک کلاس میں پڑھتا ہے, 10, 15, 20, 40 اس کے کلاس فیلو ہیں. انہوں نے امتحان دیا ہے, ایک مضمون میں 100/100 نمبر آ گئے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب سے افضل ہو گیا ہے. صحیح. وہ جو 10 مضمون ہے, 10 مضمونوں کے نمبر کاؤنٹ کیے جائیں گے, پھر دیکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ نمبر کس کے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ایک مضمون میں 100/100 نمبر ہے, یہ ہے فضیلت. اور جب سب مضمونوں کو جمع کیا تو جس کے سب سے زیادہ ہیں وہ ہے افضل. میں نے آسان کر کے مسئلہ حل کیا ہے. بہت آسان کر کے سمجھا. اب فضیلتیں بہت زیادہ ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی, جزوی شانیں بہت زیادہ ہیں, اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں. اور جب سنی ان کو پڑھتا ہے تب بھی خوش ہوتا ہے, اور جب بیان کرتا ہے تب بھی سینہ چوڑا کر کے بیان کرتا ہے. یہ بات ہے, چونکہ دل میلا نہیں نا, بہت اچھے, تو وہ کھل کے بیان, اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جب افضلیت کی بات ہے کہ مطلق طور پر سب سے زیادہ آگے اور پہلے نمبر پر اور افضل کون ہے, تو وہ ایک ہی ہستی ہے جس کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. دوسرے نمبر پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی, اور چوتھے پر ہمارے قبلہ دل کعبہ جاں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, پہلے ایک پوائنٹ تو یہ سمجھنے والا ہے کہ فضیلت جزوی شان کو کہتے ہیں اور افضلیت مطلق طور پر. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو افضلیت ہے یہ نہ تو خون کے رشتے سے ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی یہ علم سے ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی یہ جو فضیلت ہے یہ کسی عبادت سے ثابت ہوتی ہے. یہ یاد رکھ لیجئے. آپ کہیں گے پھر یہ افضلیت یہ ثابت کیسے ہوتی ہے, اس کا معیار کیا ہے؟ علماء نے فرمایا اس کا معیار ہے کثرت ثواب. جس کے پاس سب سے زیادہ ثواب کا خزانہ ہوگا وہ سب سے زیادہ افضل ہوگا. سبحان اللہ. تو اب آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس سب سے زیادہ ثواب ہے. کہا بالکل. تو کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ابھی ڈاکٹر صاحب نے حدیث سنائی, فرمایا کہ حضرت اماں عائشہ پاک پوچھتی ہیں, مشکاۃ شریف میں روایت موجود ہے, آسمان کے ستاروں کے برابر حضور نیکیاں ہیں کسی کی؟ فرمایا ہاں ہیں. کس کی؟ عمر کی. تو آپ تھوڑا سا پریشان, حضور عمر کی؟ میں نے تو کہا تھا میرے باپ کا نام آئے گا. آگے جواب سنیے کیا ہے. فرمایا تیرے باپ کی نیکی حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف, اور تیرے باپ کی ایک نیکی اس سے بھی زیادہ ہے. یہ ہے کثرت ثواب. اور دوسری روایت جو میں نے عرض کی تھی اشارتاً, اب دوبارہ لنک کر دوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جو ایمان لائیں گے ثواب میرے کھاتے میں آئے گا. فرمایا مجھ سے لے کر قیامت تک جو ایمان لائیں گے ثواب ابو بکر کے کھاتے میں آئے گا. تو کیا نہیں پتا چلا ثواب کس کے پاس کتنا ہے؟ اور اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر اتقا لفظ پر غور کر لو. جس کا تقوی اس معیار کا ہو کہ رب خود صرف متقی نہ فرمائے بلکہ اتقا فرمائے, یہ اس میں تفضیل ہوتا ہے. بہت زیادہ متقی جس کو رب اتقا فرمائے. علماء نے یہاں پر بھی ایک مثال دی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل. فرمایا یہ دنیا میں جو کچھ ہے نا, حضرت حافظ صاحب یہ سننے والی بات ہے, اللہ فرماتا ہے یہ قلیل ہے. جس کو اللہ قلیل کہے اگر وہ اتنا کثیر ہے تو جس کو اللہ اس میں تفضیل کے ساتھ اتقا کہے پھر وہ کتنا بڑا تقوی والا ہوگا. بتایا تو جائے. سبحان اللہ. تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس کثرت ثواب کا خزانہ ہے یا نہیں ہے. اور پھر اگلی بات, علماء نے اس بات کو تھوڑا کھولا بھی ہے نا, فرماتے ہیں کثرت کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ قرب سے بھی ہوتا ہے. کثرت کا تعلق قرب سے بھی ہوتا ہے, اور قرب کئی طریقوں سے ہوتا ہے. اگر ظاہری قرب کا معنی قریب ہونا ہی لیا جائے تو فرمایا جس دن سے کلمہ پڑھا تب سے لے کر اب تک, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا قیامت تک اور جنت تک,
ہر جگہ پر اگر مصطفیٰ کا خاص قرب کسی کو ملا ہے تو اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، اللہ، اور ایسا قرب جو کسی اور کو میسر نہیں آ سکا ہے۔ بہت اچھے، یہ کثرت قرب کی حالت یہاں تک ہے۔ اور پھر میں یہاں پر بھی ایک بات عرض کر دوں تاکہ ناظرین کے لیے بھی آسان ہو جائے، جب غار میں تھے نا تو پہلے غار کو آپ نے صاف کیا، صوفیاء نے یہاں پر بھی ایک نقطہ لکھا حافظ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ پہلے غار کو صاف کیا پھر فرمایا حضور اندر آئیے، تو اس کا مطلب یہ ہے جو چاہتا ہے میرے دل میں حضور آئیں، پہلے ابو بکر صدیق کو لے جائے دل میں، جب وہ اس کی صفائی کر دیں گے تو پھر نبی بھی تیرے دل میں آ جائیں گے، اگر ابو بکر نہیں آئیں گے تو تیرے دل میں نبی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا نقطہ صوفیاء نے یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو غار کے باہر دروازے کے اوپر ایک کبوتری آ گئی، اس نے انڈے دے دیے، وہ سارا ماحول بن گیا، لیکن امام قسطلانی نے لکھا ہے وہ جو کبوتری ہے اس کو اسی نیکی کے صدقے میں یہ شان بخشی گئی کہ تو اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حرم میں رہو گی، وہ مزار کے باہر ہیں، اور لکھا حرمین، دونوں جو حرموں میں کے اندر کبوتر ہیں یہ اسی کی نسل میں سے ہیں۔ تو حضرت صوفیاء نے یہاں نقطہ لکھا اور مجھے کہنے دیجئے وہ یہ ہے کہ جو مزار کے باہر پہرا دے وہ آج مزار کے باہر ہے، یعنی جو غار کے باہر پہرا دے وہ آج مزار کے باہر ہے، اور جس نے غار کے اندر پہرا دیا تھا وہ آج مزار کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ہمیں کہنے دو نا یہ بات ہے۔ تو افضلیت کا جو معیار ہے وہ اصل ہے کثرت ثواب، اور کثرت ثواب کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اتقا سے بھی سمجھ آتا ہے، ان احادیث سے بھی سمجھ آتا ہے، اور کثرت قرب سے بھی سمجھ آتا ہے۔ اور پھر جو ڈاکٹر صاحب نے ایک حدیث سنائی، فرمایا کہ میں نے سب کے بدلے چکا دیے لیکن ابو بکر کا بدلہ قیامت والے دن رب چکائے گا۔ اور اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں، جب آپ نے حضرت بلال حبشی کو خریدا نا، یہ بڑے کمال کی بات ہوگی حضرت حافظ صاحب، مثنوی کے اندر مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا، یقین کریں جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا میرے خود آنسو چل پڑے تھے، یار کیا بات لکھ رہی حضرت نے۔ جب آپ گئے نا تو بلال خرید کے لے آئے، نبی پاک نے دیکھا آنکھوں سے آنسو آ گیا، فرمانے لگے ابو بکر جب گئے تھے کچھ پیسے مجھ سے لے جاتے میں بھی شریک ہو جاتا۔ ابو بکر رو پڑے، کہنے لگے حل آنا و مالی الا لک یا رسول اللہ، کیا میں اور میرا مال حضور آپ کا نہیں ہے؟ کہا بالکل۔ فرمایا پھر حضور یہ نہ کہیں مجھے شریک کر لیں، یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ حضرت حافظ صاحب یہاں پر میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے شعر کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی اس بات کو دیکھ کر یہ شعر لکھا تھا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کو شریک نہیں سمجھتے، شریک ہوتا ہے پارٹنر، حصے دار، آدھ کا مالک، ہم آپ کو شریک نہیں سمجھتے، ہم آپ کو حبیب سمجھتے ہیں، اور حبیب وہ ہوتا ہے جو کل کا مالک ہوتا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اگر یہ باتیں سمجھ آ جائیں تو کثرت ثواب صدیق اکبر کے کھاتے میں ہے، کیا جہاد کرنا، کیا روزے رکھنا، کیا اسلام پھیلانا، اور کیا اتقا کی صفت میں آنا، کیا نیکیاں ستاروں سے بڑھ جانا، یہ سب کچھ تو آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ افضل ہیں تو تبھی آپ کے پاس ہے نا۔ اس لیے افضلیت کا مسئلہ فٹ آتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کی واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آسان بات، ویسے تو مفتی صاحب نے ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھ گئے ہوں گے، میں آسان ایک اور طریقہ کر دوں۔ فضیلت کا بیان جو ہوتا ہے اس میں چونکہ لوگوں کو معلوم نہیں، ضعیف حدیث کا لفظ لوگوں نے سنا ہوا ہے، ضعیف، ضعیف کے معنی کمزور، راوی کمزور ہوتے ہیں، متن کمزور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، راوی کمزور ہوتا، تو اس میں کوئی شک آ گیا، نام میں شبہ ہو گیا، حفظے کا مسئلہ ہو گیا۔ تو فضیلت کے لیے ضعیف روایت بھی قبول ہے، صحیح ہے، سب کے ہاں بالکل ٹھیک ہے، دوسرے جو ہیں ان کے ہاں بھی قبول، مگر جب عقیدے اور افضل ہونے کا مسئلہ آئے گا تو کمزور روایت نہیں چلے گی۔ بالکل صحیح۔ یہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، جی، سب سے، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب سے میں آگے آیا ہے، سب سے، یہ بات بغیر دلیل کے نہیں کی جا سکتی، سب سے اولا و اعلیٰ۔ تو ہمارا نبی، جب یہ ہے کہ پوری کائنات دلیل موجود ہے، کتنی دلیلیں چاہیے، ہماری عمریں ختم ہو جائیں گی، دلیلیں ختم نہیں ہوگی نبی کی شان کے لیے۔
اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ دو افراد بیٹھے، ان میں دو میں سے اللہ کے قریب زیادہ کون ہے مرتبے کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے؟ تو میں اپنی طرف سے کہہ دوں تو ہو جائے گا؟ اللہ کے نزدیک تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق لازمی بات ہے، مجھے دلیل قرآن سے چاہیے۔ واہ تو یہ جو اتقا پہ زور دے رہے ہیں، سمجھو نا اس واہ کو، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، واہ سبحان اللہ۔ دلیل قرآن سے چاہیے۔ اولو الفضل والسع، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کیا فرما رہا ہے۔ صدق کا لفظ اور پھر صدیق کا لقب آسمان سے آیا ہے، یہ جبریل امین لے کر آئے ہیں، وہو الصدیق ان کے لیے آیا ہے۔ اللہ، اور جب ان کو صدیق اکبر کہتے ہو، ابھی بھی نہیں سمجھ آئی فضیلت ان کی؟ اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا تو کہنے ہیں۔ میں نے یہ بتا دیا نا کہ افضل ہونے کے لیے مضبوط دلیل تو قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، واضح ہو گیا۔ بالکل واضح تو ہو گیا۔ اب افضل چونکہ مسئلہ عقیدے کا ہے تو قرآن حدیث کی مضبوط دلیل ہے، اس کے بعد شبہ کرنے والے کا حکم بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آخر میں یہی ارشاد فرما دیجئے کہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو منکر ہوتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے، اور دوسرا ساتھ یہ ارشاد فرما دیجئے گا، ایک طرف تو یہ معاملہ اور دوسری طرف یہ ہے کہ بھائی یہ اجماع امت کا متفقہ معاملہ ہے کہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امت کا اجماعی نظریہ عقیدہ ہے، اگر اس کو کوئی جمہوری عقیدہ کہے تو اس کے بارے میں ہماری کیا رائے ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ سنیں کہ حضرت ابو بکر وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت کا منکر قرآن سے کافر ہے، کیونکہ قرآن نے ان کو نبی کا صاحب کہا ہے، صحیح، تو ان کی صحابیت کا منکر ٹھیک تو ہے، دار چھٹی، اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے، گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی ہیر پھیر کی لفظوں کی کچھ نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے بعد افضل ہونے، اس عقیدے کے بارے میں موقف چونکہ ائمہ اربعہ اور جن کو ہم چار امام کہتے ہیں اہل سنت کے، بلکہ یہ کہ ان کی کتابوں میں بھی ہے دوسروں کی، لیکن وہ اب اپنے بڑوں کو مانتے نہیں ہیں، ہمارے نزدیک دو معاملے ہیں۔ ایک اس کے یعنی کہنے کا انداز کیا ہے، اگر وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ صحابی تو ہیں، ایمان والے تو ہیں، شان والے تو ہیں، مگر وہ حضرت علی کو ان سے فضیلت دیتا ہے اور حضرت ابو بکر کی شان کا منکر نہیں ہے، تو اس کو ہم کافر نہیں کہتے، صحیح، ہم اس کو کافر نہیں کہتے، اہل سنت سے خارج اور فاسق ہونے کا اس پر حکم بالکل آتا ٹھیک، ہے، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کھلے لفظوں میں حضرت ابو بکر کی کسی طرح بھی توہین کرے گا تو صرف سنیت سے خارج نہیں ہوگا، ایمان سے خارج ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جزاک اللہ خیرہ معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ، انہوں نے بہت پیاری گفتگو فرمائی۔ رحمت رمضان، رحمت رمضان، رحمت